السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ یاسین کی آیات نمبر 77 سے لے کر 83 یعنی فرام 77 اپ ٹو 83 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب کہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ کیا وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جب کہ وہ ماہر خلاق ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے دے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے عمومی رویے پر تبصرہ کیا ہے، جو انسان کی پیدائش سے لے کر آج تک اور شاید قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے رہیں گے۔ اور اس سلسلے میں ایسے لوگ جو اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں، اس کے آیات کو جھٹلاتے ہیں، اس کے نبی کو جھٹلاتے ہیں، وہ اپنی اس پیدائش کو بھول جاتے ہیں کہ جس حالت میں وہ پیدا ہوا تھا۔ سب جانتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کس قدر کمزور نظیف حالت میں ہوتا ہے، کس قدر بے دست پا ہوتا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ سب ماں باپ کے اوپر انحصار ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اس کو پروان چڑھاتے ہیں۔ اپنا کھانا وہ خود سے نہیں کھا سکتا، کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی حرکت ایسی نہیں کر سکتا کہ جو اس کی عمر سے زیادہ ہو۔ یعنی بالکل ایک بے بس قسم کی یعنی اس کی حالت ہوتی ہے۔ لیکن ایسے لوگ اس اپنی پیدائش کو، اس وقت کو بھول جاتے ہیں، اور پھر جب وہ پل کے بڑھتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، تو ایسے ذہنیت کے لوگ جن کے دلوں میں، دماغ میں کفر شرک بسا ہو، پھر اللہ تعالیٰ کا کھل کے انکار کرنے لگتے ہیں، نبیوں کو، کتابوں کو جھٹلانے لگتے ہیں، اور کئی معاملات میں پھر اللہ تعالیٰ سے جھگڑنے لگتے ہیں۔ پہلے تو یقین ہی نہیں رکھتے اللہ پر، اور پھر اگر کوئی تھوڑا بہت یقین بھی ہو تو ہر بات پہ جھگڑنے لگتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی خرابی کا ذکر کیا۔ عام طور سے رویہ انسانوں کا یہی رہا ہے، جن کے دل میں کفر، شرک، انکار بسا ہو۔ اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہوتی ہے، وہ یہ کہ وہ اس بات پر یقین نہیں کرتے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، جبکہ قرآن شروع سے لے کے آخر تک وہ بار بار اس بات پر توجہ دلاتا ہے، یاد دلاتا ہے، زور دیتا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو یہی کچھ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا، جو وہ انکار تو کرتے ہی تھے سب چیزوں کا، اور دوبارہ زندہ ہونے کا اور جواب دہی کا بھی انکار کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث مولانا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی ہے اپنی تفسیر میں۔ آپ لکھتے ہیں ابن عباس
قتادہ اور سعید بن جبیر کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر کفار مکہ کے سرداروں میں سے ایک شخص قبرستان سے کسی مردے کی ایک بوسیدہ ہڈی لیے ہوئے آ گیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسے توڑ کر اور اس کے منتشر اجزاء ہوا میں اڑا کر آپ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے ہو کہ مردے پھر سے زندہ ہو کر کے اٹھائے جائیں گے، بتاؤ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ تو اس کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ گستاخی اور یعنی تکبر کس حد تک ان لوگوں میں پایا جاتا تھا جو صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طریقے سے جو حرکتیں کر کے اور کھلا انکار کیا کرتے تھے۔ اور آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن اس کا جواب پہ اللہ تعالیٰ نے یہی دیا ہے کہ یقیناً وہ زندہ کرے گا، وہ قادر مطلق ہے، وہ خالق حقیقی ہے۔ ان مرے ہوئے لوگوں کو ان ہڈیوں میں وہی جان ڈالے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا تھا۔ جو خالق ایک مرتبہ کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے تو کیا دوبارہ نہیں کر سکتا؟ وہ ایک طریقے سے اگر وہ پیدا کر سکتا ہے تو کسی دوسرے طریقے سے وہ پیدا نہیں کر سکتا، یقیناً کر سکتا ہے۔ یہی اس بات کو یہاں زور دے کر بیان کیا گیا ہے کہ وہ زندہ کرے گا، یقیناً زندہ کرے گا، اور جو کچھ اس قرآن میں بتایا گیا ہے وہ سب کچھ پیش آنے والا ہے۔ پھر ایک مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو ہرے برے درخت سے آگ پیدا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، جس سے یہ اپنے چولہے روشن کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں مولانا نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہرے بھرے درختوں میں وہ آتش گیر مادہ رکھا ہے جس کی بدولت تم لکڑیوں سے آگ جلاتے ہو، یا پھر یہ اشارہ ہے کہ مرخ اور افار نامی ان دو درختوں کی طرف ہے جن کی ہری بھری ٹہنیوں کو لے کر اہل عرب ایک دوسرے پر مارتے تھے تو ان سے آگ جھڑنے لگتی تھی۔ قدیم زمانے میں عرب کے بدو آگ جلانے کے لیے یہی چکماق استعمال کیا کرتے تھے اور ممکن ہے آج بھی کرتے ہوں۔ تو بہرحال ہم جانتے ہیں کہ جنگلات میں ایسی لکڑی پائی جاتی ہے جس کو آپس میں رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے، غالباً یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہیں، اور بالکل اسی طرح وہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں، اور اس بات پر قادر ہیں کہ ہر انسان کو اس کے کیے کے جزا یا سزا دیں۔ اور ان کی خلاقی کی تو انتہا یہ ہے، ان کی قدرت کی، اللہ تعالیٰ کے جل جلالہ جل شانہ کی قدرت کی انتہا یہ ہے کہ جب وہ کسی بارے میں حکم دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عربی میں الفاظ استعمال کیے ہیں کہ انا یقول لہو کن فیکون، کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور وہ اس پر قادر ہیں۔ اور پھر آخر میں یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو، اس کو فراموش نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس پر پورا ایمان رکھو، اور ایک وقت آئے گا کہ تم دوبارہ زندہ ہوگے، اللہ تعالیٰ کے حاضر ہوگے اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرو گے۔ تو اس بات کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں تیاری کر لینی ہے تاکہ ہم اپنے اچھے اعمال کو سامنے اللہ تعالیٰ کے پیش کر سکیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔